رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ سامعین محترم، اج دا اے پروگرام عقیدہ ختم نبوت جو تسی دوست احباب یہ جو سامنے اشتہار ہے اسے سلسلے دے نال منعقد ہے کہ اے دی یاد دہانی تانوں کروائی جائے اور دسیا جائے، تو میں عقیدہ ختم نبوت دا تانوں دعوت بھی دینی چاہنا وا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یقیناً ہر بندے نو نبی علیہ السلام اپنی جان تو زیادہ عزیز اور پیارے نے، اور ہر بندہ ہی نبی علیہ السلام نو آخری نبی ماندا ہے اور تسلیم کردا ہے۔ تو حضرات آئیے جس نبی نو اسی آخری پیغمبر ماننے ہاں آخری نبی ماننے ساں، اسی آنے ہاں کہ اس پیغمبر تو بعد کوئی پیغمبر نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کیا اسی اس پیغمبر دی بات نو بھی آخری سمجھ دے ہاں؟ کیا اس پیغمبر دی بات نو بھی اسی حرف آخر سمجھ دے ہاں؟ تو حضرات آئیے میں اسی بات تے ایک دو حدیث تواڈے سامنے رکھ کے انشاءاللہ اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے جاواں گا کہ جس طرح نبی پاک دی ذات نبیاں دی لڑی وچوں آخری ہے، نبی پاک دی بات بھی آخری بات ہے۔ تو حضرات نبی علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرما دیندے، کوئی حدیث بیان فرما دیندے، صحابہ کرام انہوں حرف آخر سمجھیا کر دے، انہوں دل و جان تو قبول فرما لیا کر دے۔ حضرات جس طرح کے قرآن دیاں آیتاں اندر شک نہیں، اس طرح ہی نبی پاک دیاں باتاں اندر بھی کوئی شک نہیں۔ جس طرح قرآن تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک دیاں باتاں تے ایمان لے آنا بھی ضروری ہے۔ نہ قرآن اندر کوئی شک ہے، نہ مصطفیٰ دیاں باتاں اندر کوئی شک ہے۔ ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اے نبی پاک دی ہر بات لکھ لیا کر دے، نوٹ کر لیا کر دے۔ ایک دن کچھ لوگاں اعتراض کیتا، عبداللہ نبی پاک دی ہر بات نہ لکھیا کر، نوٹ نہ کریا کر، کیوں؟ نبی پاک بعض دفعہ جلالی طبیعت اندر ہوندے نے، غصے اندر ہوندے نے، لہٰذا تو ہر بات نہ لکھیا کر۔ حضرت عبداللہ نے لکھنا چھوڑ دیتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن، دو، تین دن، 4 دن بعد دیکھیا، فرمایا عبداللہ تو میریاں باتاں نہیں لکھ رہا سونیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیتا ہے کہ نبی پاک بعض دفعہ غصے اندر ہوندے نے، اس واسطے تو نبی پاک دی ہر بات نہ لکھیا کر۔ نبی پاک نے اپنے منہ مبارک دی طرف اشارہ کر کے فرمایا، او
اکتب یا عبداللہ اکتب، عبداللہ میریاں باتاں نو لکھیا کر، نوٹ کریا کر، مینو قسم ہے میرے پیدا کرن والے رب دی محمد دی زبان تو حق دے علاوہ کچھ نکل سکدا نہیں نکل سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات آئیے سانو بھی چاہیے نبی پاک دی بات حرف آخر ہوئے، صحابہ کرام کس قدر حرف آخر سمجھیا کر دے، اور اللہ پاک فرما رہے نے کہ میرا پیغمبر وحی دا پابند نبی ہے، اپنی مرضی نال میرا پیغمبر کوئی حکم صادر نہیں فرماندا، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، پیارے پیغمبر اللہ دے حکم دے پابند نبی نے۔ حضرات آئیے ذرا غور کر دے جانا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ فرمایا رب العالمین نے فرمایا میرا پیغمبر وحی دا پابند نبی ہے، میرے نبی اپنی مرضی نال نہیں جے بول دے، بلکہ میرے پیغمبر میں رب دے حکم دے پابند نبی نے۔ حضرات ناروال دے باسیو جو بات میں دسنی چاہنا وا، ایتھے زیادہ ضروری نہیں کہ بھیڑ ہوئے او دے اندر ہی جناب والا اچھی تقریر کی جائے، خدا دی قسم میرا نظریہ تے ذہن وے چاندہ جان مخلصہ جان، انہاں وچوں چاندی سکھ جان ختم نبوت دا چاندی سکھ جان، میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا مقصد چاند سکھ جان تے کم بن جائے گا۔ حضرات چاند منٹ تواڈے لواں گا تے توجہ مکمل میری طرف رکھے آجے۔ حضرات جڑی بات میں دسنی چاہنا وا، میرے اج دی گفتگو دا موضوع کی ہے پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ حضرات صحیح البخاری اندر روایت ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو ہجرت کر کے مدینے جان لگے نا، حضرات ابو بکر زیارے غار بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال نے، ادھر مکے والیاں نے اعلان کر چھڑے آئے، آمدے نے یار جڑا محمد نو لے کے آئے گا اونوں 100 سرخ اونٹ انعام اندر دیتا جائے گا۔ حضرات 100 اونٹ دی لالچ اندر ہر بندہ ہی لبدا پھر دے، ہر بندہ ہی میرے پیغمبر دی تلاش اندر ہے۔ ادھر آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے یار غار ابو بکر دے نال ہجرت پہ کر دینے۔ حضرات ایک نوجوان جدا نام سراقہ بن مالک ہے، اجے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرات سراقہ بھی لب دیاں میرے پاک پیغمبر نو لب لیندا ہے۔ اس طرح میرے آقا جا رہے نے نال ابو بکر بھی جا رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے سراقہ بن مالک جویں جویں قریب ہوندے جا رہے نے، ابو بکر صدیق آندے نے کائنات دے سرداراں اللہ دے نبی تے قریب ہوندا جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر یار غم نہ کری، انشاءاللہ میرا رب ساڈے نال ہے، ابو بکر ساڈا رب ساڈے نال ہے، غم نہ کر۔ حضرات سراقہ بن مالک قریب پہنچے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرف بڑے نے، میرے آقا نے بد دعاواں کیتیاں سراقہ واسطے ایدا گھوڑا زمین اندر دنس جاندا ہے۔ حضرات سراقہ نے ویکھیا یار زندگی دا عجیب منظر ہے کہ گھوڑا ہی زمین اندر دنس گیا ہے، آندا مینوں انج لگدا تساں میرے واسطے بد دعا کیتی ہے، آندا سونیو میں تواڈے اوتے حملہ نہیں کراں گا، تواڈی طرف قدم نہیں بڑھا
جاواں گا میرے واسطے دعاواں کر دیو۔ حضرات میرے پاک پیغمبر نے دعاواں فرمائیاں نے، ایدہ گھوڑا زمین چو بار آیا، اے پھر میرے پیغمبر دی طرف پلٹے آئے، پھر میرے پاک پیغمبر نے دعاواں فرمائیاں، 3 مرتبہ اس طرح ہی ہویا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مخاطب ہو کے اندر سونے ہو ان تے پڑھا دیو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ والرسول۔ حضرات سراقہ بن مالک نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندے نے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سراقہ مسلمان ہوئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خوش ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سراقہ نو ایتھے ایک بات ارشاد فرمائیے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے سراقہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا دے محلات فتح ہو جان گے، مالے غنیمت اندرون والے کنگن تینو پورے آ جان گے۔ حضرات سراقہ نو بات میرے پاک پیغمبر دی یاد ہے۔ سراقہ بن مالک آندے نے سونے میں ایتھوں ہی واپس جانا ہوا، جے کوئی کافر تواڈے ولے آندا ہویا میں کہاں گا میں بڑی اگے تک ویکھ کے آیا، ادھر کوئی چیز نہیں، آجا واپس چلے جائیے۔ حضرات سراقہ بن مالک واپس چلے جاندے نے۔ نارو والیو جڑی بات میں تھے سمجھانی چاہنا ہوا، میرے پاک پیغمبر دا دور گزرے ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور گزرے ہے، ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، تے حضرت عمر نے قافلہ بیج دیتا ہے جا کے کیسر و کسرا دے محلات فتح کر کے آؤ نا، کیسر و کسرا نو فتح کر کے آؤ۔ حضرات کیسر و کسرا فتح ہو جاندہ ہے، مالے غنیمت دے انبار تے ڈھیر لگے نے، سونے چاندی دا ڈھیر ہے، ایک سیر تے کیسر و کسرا دے بادشاہ دے کنگن پے نے، امیر المومنین سیدنا عمر دے سامنے پے نے۔ عمر بن خطاب نے اعلان کر دیتا ہے لوگو اے کنگن انہوں دیتے جان گے جنہوں اے کنگن پورے آن گے لوگو۔ سراقہ بن مالک بزرگ ہو چکے نے، سراقہ بن مالک طبیعت خراب ہے، اپنے گھر اندر موجود نے۔ حضرت عمر نے ایک ایک مجاہد نو بلا بلا کے کنگن پہنائے نے، کسے نو بڑے نے تے کسے نو آئی نہیں رہے، حتیٰ کہ سب نو پہنا دیتے گئے، کسے نو کنگن پورے نہیں آئے۔ ادھر سراقہ بن مالک جڑے بڑے ہی بیمار نے، انج لگ دے جنہیں موت والے فرشتے نال ملاقات ہون والی ہے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دے صحابی نو بلایا گیا، اپنے دونوں بیٹیاں دے کندیاں دا سہارا لے کے سراقہ بن مالک پہنچے نے۔ اس طرح سیدنا عمر دے سامنے کھڑے نے، امیر المومنین فرماندے نے سراقہ یار ہے کنگن تے پا کے دکھانا۔ سراقہ بن مالک نے کنگن پہنے، کائنات دے لوگو سراقہ نو کنگن انج پورے آئے نے جویں خدا دی قسم بڑے سراقہ واسطے نے، سراقہ نو کنگن اس طرح پورے آ گئے، لوگاں مبارکاں دتیاں، لوگاں دے نے سراقہ خوش ہو جائے، سراقہ روئی جاندے آنسو بہائی جا رہے ہیں، لوگ آندے نے یار سراقہ تینو سونے دے کیسر و کسرا دے بادشاہاں دے کنگن پہنائے گئے نے، سراقہ خوش ہو جا۔ سراقہ بن مالک روئی جاندے نے، آندے نے یار تسی مبارکاں پہ دیندے ہو، منو نبی پاک دی حدیث یاد ہے، اگر میں آج تک زندہ ماں تے نہ کنگنا دے پہنن دی وجہ تو زندہ ماں، ہن نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے، ہن سراقہ اس دنیا تے زیادہ دیر نہیں رہ سکے گا، کیونکہ نبی دی آخری نبی پاک دی بات سراقہ واسطے حرف آخر تے سراقہ دا ایمان ہے، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے پیار
پیار کولوں رجدا ہی نہیں نہ سمجھے۔ حضرات آئیے میں ایک اور مسلم دی روایت پڑھنی چاہنا وا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات میرے آقا مکے نو فتح کرنا چاہندے نے، میرے پاک پیغمبر مکے تے فوجاں لے کے پہنچنیاں چاہندے نے، میرے پاک پیغمبر نے اللہ کے دعاواں فرمائیاں نے۔ آقا فرماندے نے کائنات دے ربا میں خفیہ فوجاں لے کے پہنچنیاں چاہنا وا، اللہ ایدیاں اطلاعاں مکے والیاں تک نہ پہنچن، سونیا میں خفیہ عملہ کرنا ہے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جن جسوس نے اللہ نے پکڑوا دیتے نے، ایک عورت جنوں رکا ایک صحابی رسول نے لے کے دیتا ہے، اے بی بی رکا لے کے تے مکے پہ جاندی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے میرے پاک پیغمبر نے اطلاعاں دتیاں نے، میرے آقا فرماندے نے علی کتھے نے؟ ابو ایوب انصاری نو بلاؤ نا، ایک اور صحابی نو بلایا، میرے آقا فرماندے نے علی یار تیز رفتار گھوڑے لے جاؤ تے روزے خاک تے پہنچو نا۔ علی اوتھے تانوں ایک بی بی ملے گی جن نے برخا پایا ہونا، جن نے پردہ کیتا ہونا، علی اونٹ تے سوار ہوئے گی، او دے کول ایک رکا تے لیٹر او خط لے کے آنا۔ حضرت علی نے تیز رفتار گھوڑے دوڑا دیتے نے، نارو علیو چل دیاں روزے خاک تے پہنچے، ویکھیا کوئی چیز نہیں، تھوڑی دیر انتظار کیتا، ایک بی بی اونٹ تے سوار ہے، نبی پاک دیاں ساریاں دسیاں نشانیاں اللہ پاک نے پوریاں کیتیاں نے، اے بی بی چل دیاں روزہ خاک تے پہنچی نا۔ حضرت علی نے اگے بڑھ کے دا اونٹ روک لیا، حضرت علی آندے نے بی بی تیرے کول ایک رکا ہے، جڑا رکا لے کے جا رہی ہے دے دے۔ بی بی اسی رکا لین مدینے آئے ہیں۔ حضرات روزہ خاک مکے تو تھوڑی جنی پیچھے جگہ ہے تے حضرت علی کتھوں مدینے انہاں سفر کر کے پہنچے نے۔ اے بی بی آندی ہے علی تانوں کسے نے غلط دسیا ہے، میرے کول کوئی رکا نہیں ہے علی، میرے کول کوئی خط نہیں، میرے کول کوئی لیٹر نہیں ہے۔ حضرت علی فرماندے نے بی بی گل سن لے نی بی بی، میں علی دا آمینہ تے لال دی زبان تے یقین اس قدر پختہ ہے کہ پوری کائنات دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے، لیکن میرے واسطے آمینہ دے لال دی بات حرف آخر ہے، نبی پاک کدی غلط نہیں کہہ سکدے۔ بی بی سانو نبی پاک نے بھیجیا تیرے کول رکا دے دے۔ حضرات صحابہ کرام نے سارا سامان اتار کے تلاشی لئیے، ایدے کولوں کچھ نہیں نکلیا۔ آندی اے علی میں تانوں آکھیا سی نا میرے کول کوئی چیز نہیں۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار میان چو کٹ کے لہرا کے فرماندے نے بی بی اگر میں علی نو تیرے اج برخا اتار کے بھی تلاشی لینی پئی، بی بی میں تیرا برخا اتار کے تلاشی لوانگا۔ بی بی اے ہو سکتا ہی نہیں، نبی پاک نے فرمایا ہوئے تیرے کل رکے تیرے کل رکا نہ نکلے۔ حضرات بی بی نے صحابیاں دا یقین تے اعتقاد ویکھیا، نبی پاک دی زبان تے یقین ویکھیا۔ آندی اے علی چہرے پھیرو نا، صحابہ کرام نے چہرے پھیرے نے، برخا لایا گت کھولی، انج مینڈی دے وچوں رکا کڈ کے تے حضرت علی نو دے دیتا ہے۔ حضرت علی نو فرماندی اے علی تانوں اپنے نبی دی زبان تے بڑا یقین ہے، تانوں اپنے پیغمبر دی زبان تے بڑا اعتقاد ہے۔ تے حضرت علی بول کے آندے نے بی بی ساری دنیا تے جھوٹ بول سکدی ہے پر آمینہ دے لال کدی غلط نہیں کہہ سکدے، کیونکہ میں علی دا ایمان ہے، پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ ناروال
دیو باسیو آخری چند باتاں میریاں توجہ نال سن کے لے جائیں خدا دی قسم ویکھتے سہی نارو عالم در اللہ نے تینو کتنی مخلص جماعت عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے عبد المجید بٹ صاحب جیسے عبد الوحید بٹ صاحب جیسے مولانا مزمل خان پسروری اور دیگر علماء کرام کس قدر خدا دی قسم محنت دے نال تواڈے تک پیغام پہنچانا چاہ رہے نے لوگوں عقیدہ ختم نبوت نو سمجھ لو نا نارو والیو پتہ جے یار دا مطلب کی ہے اج اسی نے یار سن دے رہنے مولوی کوئی گل نہیں کی کرنا جلسے اندر جا کے ساری رات دا جلسہ اتنے زیادہ مولوی پہ ہوندے نے میں فقیر طالب علم ہتھ بن کے ایک نقطہ سمجھانا چاہنا اللہ کرے سمجھ آ جاوے حضرات اج تو اپنی جماعت دے نال عقیدہ ختم نبوت واسطے قدم نال قدم ملا کے کھڑ جائیں گا اج تو ختم نبوت واسطے چوکاں چراہے اندر نکلے گا اج تو جناب والا اے ناروال دیا چوکاں تے سڑکاں تے ختم نبوت واسطے نکلے گا میرا ایمان ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرات ہر بندے کو جوانی دا سوال تے ہونا ہی ہونا ہے تے جس بندے نے اپنی زندگی اندر کوئی نہ کوئی عمل ایسا کیتا ہوئے گا خدا دی قسم اللہ سوال کرن گے ناروال دیو باسیو دسو تے سین سیل میں گھر بھی موجود سن بے حیائیاں دے اڈے بھی موجود سن شراب خانے بھی موجود سن بریاں محفلاں بھی موجود سن ہر قسم دے زینت والے ہر کم موجود سن نارو والیو دسو زندگی کتھے گزار کے آئے ہو دسو تے صحیح زندگی اندر کی کر کے آئے ہو حضرات کم از کم ایک عمل ہی کر جائیے جیڑا کہہ سکیے کائنات یا ربا اللہ ناروال دے چوک رستے اس بات دے گواہ ربا میں تیرے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے نکلیا سا اللہ میں تیرے پیغمبر دی ختم نبوت دی جنگ لڑی سی اللہ میں لوگوں تک تیرے پیغمبر دی ختم نبوت دا پیغام پہنچایا سی خدا دی قسم ہو سکتا ہے ایکو عمل ساڑی بخشش دا سبب بن جاوے اور حضرات جو دوسری بات میں سمجھانی چاہنا ہے نوجوانوں تے میرے بزرگوں اللہ دا واسطہ جے نبی پاک نو جس طرح نبی آخری من دیو اسی طرح میرے پیغمبر دی بات بھی آخری من لو حضرات آخری حدیث تے میرا سلام ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یار اج تو میرے نال گلے کرنا شکوے کرنا ہے آخے جی ایسے مہینے اندر تے نبی پاک آئے نے یار میں کدوں انکاری ہیں جی ایسے مہینے اندر نبی پاک اس دنیا تے خوشی دا دن نہیں یار میں کدوں اس بات دا انکاری ہیں خدا دی قسم میرا دل پھول کے پیغمبر دی محبت تو علاوہ کچھ نہیں ملے گا پیغمبر دی چاہت تو علاوہ کچھ نہیں ملے گا حضرات آخری بات تے میرا سلام ہے حضرات سانو پیغمبر دیون دا بڑا ہی چاہے سانو بڑیاں خوشیاں بلکہ اسی کہندے پھرنے آگے آ سونا کملی دی چومب مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دیر آ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے کھڑے ویکھ دیر آ گئے نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے
اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھ دے کالیاں نو کوجیاں نو وی گل لا وے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھ دے را گئے بڑی خوش بخش کلی ابو ایوب دی جس سے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی ماڑے آندہ غریب آندہ پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے را گئے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارو والی و آخری حدیث تے میرا سلام ہے علامہ البانی رحمت اللہ تعالیٰ نے سلسلہ صحیحہ اندر نقل فرمائی ہے آمینہ دے لال دی حدیث سنانی چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے لوگو جڑا بندہ زمزم دا پیالہ تندر پڑھ لیندہ ہے زمزم دا پانی پڑھ لیندہ ہے میں دعا کرنا اللہ اسیا جننے بیٹھے ہیں واسطہ ربا تینو تیری بادشاہی دا اللہ ساڑھے کول وسائل کوئی نہیں اللہ پیسے کوئی نہیں وسائل بھی کوئی نہیں ذرائع بھی کوئی نہیں ربا تیری رحمت دے سوا کوئی سارا نہیں اللہ جتنے آ کر کے بیٹھے ہیں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو بیت اللہ دے حیدی سعد نصیب فرما اللہ حج بیت اللہ دیا ساتھ نصیب فرمائے حضرات میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ زمزم دا پیالہ پھڑ لیندہ ہے زمزم دا پانی پین تو پہلو کائنات دے رب کے دعا کردہ ہے اللہ دی قسم اللہ دیا دعا رد نہیں جے کردہ ہے اے نبی پاک دی حدیث ہے حضرات امام ابن قدامہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب المغنی اندر لکھے ہے لوگوں 450 دا قافلہ حج بیت اللہ واسطے جان واسطے تیار ہے ادھر میرے جناب والا امام ابن قدامہ تشریف فرمانے ایک نوجوان ہوندہ ہے جڑا لتاں تو لنگڑا ہے لولہ مزور ہے آکے امام صاحب نو گزارش کردہ ہے آندہ امام صاحب میں حج بیت اللہ واسطے جانا چاہنا میں حج کرنا چاہنا امام صاحب فرمان دینے یار تو لتاں تو لنگڑا تو لولہ مزور ہے دسنا کیویں نہ سفر کریں گا آندہ امام صاحب تینا چارہ بندیاں دی ڈیوٹی لگا دیو میرا سامان بھی چک لین تے مینوں مکے بھی پہنچا دین امام ابن قدامہ نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے ناروال دیو باسیو کئی 2-3 دن تو بعد سفر کر دیا قافلہ مکے پہنچے آئے اے نوجوان بھی مکے پہنچا دیتا گیا حضرات حرم مکی اندر داخل ہوندا ہے ادھر امام ابن قدامہ رحمت اللہ تعالی حج بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے بیت اللہ دے سامنے آ کے زمزم دا پانی پہ پیندے نے حضرات میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ جڑا ہے خدا دی قسم لوگو انج دارما نبی پاک نو ختم نبوت تو بعد حرف آخر بات مننی ہے اے نوجوان جڑا کئی دن پہلوں حضرت امام ابن قدامہ کو لایا سی حضرات نوجوان بیت اللہ دے دوڑ کے چکر پہ لاندہ ہے نس کے طواف پہ کردہ ہے امام ابن قدامہ دی نظرہ پہین امام صاحب آمدے نے رب نہ پلاوے ایتے ہوئی نوجوانے جڑا چند دن پہلوں میرے کو لایا سی آکے اندہ سی امام صاحب جنہ چارہ بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیو ایتے لتاں تو لنگڑا مزور بندہ سی دیاں لتاں کی میں ٹھیک ہویاں نے حضرات امام ابن قدامہ انہوں پکڑ لیندے نے پکڑ کے فرمان دے نے او نوجوانہ اوے کتھوں دوائیاں پی کے آئے کتھوں
علاج کروا کے آیا ہے، دس تے صحیح تیریاں لتاں اتنی جلدی کیویں ٹھیک ہوئیاں نے؟ حضرات نوجوان امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماندا ہے امام صاحب جدوں میں حرم مکی اندر آیا نا، میں ویکھیا کوئی طواف پیا کردا ہے، کوئی وضو پیا کردا ہے، کوئی زمزم دا پانی پیا پیندا ہے۔ امام صاحب میں جدوں پانی پین لگا نا، مینوں نبی پاک دی حدیث یاد آئی سی۔ نبی پاک نے فرمایا سی اے جڑا بندہ زمزم دا پانی پین تو پہلو دعا کر لیندا ہے، اللہ دیاں دعاواں رد نہیں کردے۔ امام صاحب میں اللہ نو مخاطب ہو کے آکھیا سی کائنات دے ربا، اللہ مینوں تیرے پیغمبر دی زبان تے بڑا یقین ہے، سونیا تیرے پیغمبر دا فرمان ہے زمزم پین تو پہلو منگیاں دعاواں رد نہیں ہوندیاں۔ اللہ میں لنگڑا لولا مزور بندہ دعاواں کر رہا ہاں، ربا اللہ میریاں لتاں نو ٹھیک کر دینا، اللہ میں دوڑ دوڑ کے بیت اللہ دے چکر لگانے چاہنا وا۔ حضرات خدا دی قسم اے آندا امام صاحب جویں جویں زمزم دا گھٹ میرے اندر جاندا گیا ہے، کائنات دے رب نے مینوں صحت یابیاں عطا کر دتیاں نے۔ حضرات نوجواناں دا ہے امام ابن قدامہ جی او حدیث دے متعلق میرا ایمان سی، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا جی آیا نو اپنی ناروال دی عظیم جماعت دے سرمایہ عظیم لیڈر محترم جناب عبد المجید بٹ صاحب تشریف لائے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی دین اسلام دا کام زیادہ تو زیادہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات آئیے آخری بات سنا کے میں اپنی بات نو مکمل کرنا چاہنا ہاں۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات جویں نبی پاک دی ذات آخری ہے ایویں نبی پاک دی بات بھی آخری مننی ہے۔ خدا دی قسم ناروال دیو باسیو ادھر ابو بکر صدیق موجود نے، ابو بکر صدیق نبی پاک دے سفر دے بھی ساتھی نے، حجر دے بھی ساتھی، غار دے ساتھی، حضرات دین دے ساتھی، لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی۔ ابو بکر میرے پیغمبر دے نال ہی رہا کر دینے، سونے ابو بکر صدیق کو شخصیت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے سن، آقا فرمایا کر دے لوگوں میں محمد اتے جن نے بھی احسان کیتا ہے میں محمد نے دے احسان دا بدلہ دے چھڑیا ہے، لیکن ابو بکر یار ابو بکر تیرے میرے اتے اتنے احسان میں ابو بکر تیرے احسانہ دا بدلہ میں نہیں دے سکاں گا، کل قیامت والے دن رب ذوالجلال ہی دیں گے۔ حضرات پھر ابو بکر صدیق دا نام آیا، محبت دا اظہار کر دیا، مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی، آقا دا یار غارے مدنی دا یار غارے تسلیم کرنا پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی، جس دی اداواں دا قرآن بھی گواہ ہے، جس سونے نال کی تھی ہر جاتے وفا ہے، او سونے دا سونا دل بر او مدنی دا سونا دل بر اے یقین کرنا پوسی،
مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دیو باسیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح میرے آقا معراج تو واپس آئے نا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے آقا نے مکے والیاں نو دسیا ہے میں راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا ہاں میں بیت المقدس ویکھ کے آیا ہاں میں نبیاں نال ملاقاتاں کر کے آیا ہاں حضرات پاک ابو جہل دے کناں تک پہنچی ہے اے لبدا پھردا سیدنا ابو بکر صدیق نو اس طرح صبح ہوئی نا اے گزردا پیا سامنے ہو سیدنا ابو بکر صدیق پہ اوندے نے اے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ڈک لیندا ہے آندے ابو بکر یار تیرے نال ایک گل کرنی ہے اگر کوئی بندہ کہ میں راتوں رات بیت المقدس ویکھ کے آیا ہاں جڑا کئی ہفتیاں دا سفر ہے پھر آ کے میں راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا نبیاں نو بھی مل کے آیا ہاں اور راتوں رات میں واپس بھی آیا ہاں حضرات ابو بکر صدیق نو آندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل آندا ہے ابو بکر یار 10 گل منن اندر ہوندی ہے ابو بکر آندے نے نہیں یہ گل منن اندر نہیں آ رہی حضرات نے سوچیا ہوئے گا کم بن گیا آمنہ دے لال دا یارے گار بولے آئے ابو بکر صدیق فرماندے نے ابو جہلا اوے ابو جہلا میں نو دس تے صحیح بات کنے کیتی ہے ابو جہل آندا ہے اوے ابو بکر اے بات تیرے محمد نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر فوراً جواب دیتا فرماندے نے ابو جہلا دنیا کائنات دا کوئی انسان بات آکے تے غلط ہے جے آمینہ دے لال نے آکیے تے بات سچ ہے کیوں میں ابو بکر دا یقین ہے پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی فرماندے نے ابو جہلا دنیا کائنات دا کوئی بھی انسان گل آکھے تے غلط ہے جے آمینہ دے لال نے یہ بات کیتی ہے پھر سچ ہے حضرات اے او صحابہ کرام سن جنہ نبی پاک دی ذات نو بھی آخری منیا ہے اور نبی پاک دی بات نو بھی آخری منیا ہے حضرات ساڈے اس ناروال شہر اندر بہت ہی فقید المثال اور بہت ہی بہترین ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے انشاءاللہ الرحمن تو صاحباب ضرور اے دے اندر شرکت کرے آجے ساڑھی جماعت دے عظیم قائد اور لیڈر محترم جناب عبدالمجید بٹ صاحب اور قائد ابن قائد عبدالوحید بٹ صاحب متان اللہ بھی طولی حیاتی اللہ تعالیٰ صحت و فیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے بہت اچھی کانفرنس منعقد فرما رہے نے دوست احباب شرکت فرما کے تاجدار ختم نبوت کانفرنس اندر اپنا نام لکھوایا جے اللہ دے کاغذ اندر تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے نا تے جدو جوانیاں دے حساب ہون جوانیاں دے متعلق سوال ہون اسی آکھیے اللہ ساڑھے عمال پھول کے ویکھ لے ربا گناہ ہی گناہ نے اللہ پاپ ہی پاپ نے اللہ رجسٹر کالے نے اللہ صرف ایک نے کی جڑی منو یاد ہے اللہ وہ بھی میں نہیں سی کی تھی اللہ تو میرے کو لوگ کروائی سی تے میں کر گیا سا اللہ تیرے پیغمبر دی ختم نبوت والی جنگ اندر میں حصہ پا کے آیا سا اللہ ختم نبوت واسطے میں ناروال دی جماعت نال کھڑیا سا میں چوکاں اندر نکلیا سا میں چرواہیا میں بازاراں اندر نکلیا میں سڑکاں تے لڑیا اللہ میں تھانیاں کچہریاں اندر جا کے تیرے پیغمبر دی ختم نبوت دیاں جنگاں لڑ دیاں رہا انشاءاللہ قیامت والے دن ایک ہی ایسا عمل اللہ دے سامنے پیش ہو گیا میں نو یقین اللہ دی رحمت دے میری تیری بخشش دا سبب بن جائے
جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں اور تسانوں صحیح بات سنا کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانوں صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا